تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. یعنی سوچیں نمازیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کن کے لیے تباہی ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ کہ جو اپنی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں گے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تباہی ان کے لیے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تباہی اور یہ جو ویل ہے یہ جہنم کی سب سے جو ہے وہ خوفناک وادی ہے، سب سے گہری، اللہ بچائے. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے لیے ویل ہے جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں فرام دا فکس ٹائم. تو پھر آپ سوچیں گے جو شخص اللہ معاف کرے نماز ہی نہیں پڑھ رہا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا. اور اس حوالے سے میں تھوڑا انکریج کرنے کے لیے کچھ ایسی حدیث رکھتا ہوں آڈینس کے سامنے ماشاءاللہ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے کتنا بڑا اللہ کا گفٹ ہے اور نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وچ ڈیڈ از دا بیسٹ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آفرنگ صلاح ایٹ اٹس پرسکرائبڈ ٹائم. پھر پوچھا واٹ نیکسٹ؟ تو کہا کہ بینگ ڈیوٹیفل ٹو ونس پیرنٹس، اور پھر سو آن اینڈ سو فور، جہاد کا بھی ذکر ہے. لیکن دیکھیے نماز بہترین، اگر کسی نے نیک عمل کرنا ہے نا سب سے بیسٹ تو وہ نماز ہے، کیونکہ یہ باقی کے نیک اعمال جو ہے وہ آپ میں شوق پیدا کرے گا کرنے کے. پھر نماز جو ہے یہ معراج پہ تحفہ دی گئی ہے، اس کو برڈن تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے تحفہ دیا ہے. پھر نماز گناہوں کا کفارہ ہے. پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہ اگر تمہارے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک ریور ہو اور اس میں تم 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ اور نہاؤ تو کیا تم مکمل صاف نہیں ہو جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال اصل میں نماز کی. جب 5 ٹائم تم اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہو تو وہ تمہارے گناہ جھڑتے ہیں اور تمہیں بہت سے جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں الحمدللہ. اور پھر دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، بٹوین اے مین اینڈ شرک اینڈ کفر دیر اسٹینڈز ہز گیونگ اپ پریئر. اور دیکھیے کہ کفر تک انسان کو جو ہے نا وہ لے جاتی ہے چیز، اور وعید کی گئی ہے کہ اور فرق ہی کیا بچا تم میں اور کافروں میں، یعنی کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر آپ 5 ارکان کی بات کریں تو کلمہ تو ہم نے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. آگے رہ گیا جی حج بھی ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، تب ہوگا سال میں ایک دفعہ، وہ بھی اب آج کل جتنا مہنگا ہو گیا حج اللہ معاف کرے تو بیچارے عام لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. رہ گئی زکوٰۃ کا بھی نصاب جو ہے وہ عام بندہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا، سال میں ایک دفعہ، وہ بھی ایک دفعہ اگر ہے بھی تو. پیچھے رہ گیا روزے اور نماز. اور روزے میں بھی اگر بندہ بیمار ہے، فار ایگزامپل بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے. آ جا کے ایک چیز رہ جاتی ہے پیچھے نماز، اور وہ بھی اگر بندہ نہ کرے تو پھر بندے کی طرف سے رہ چھوڑی ہی نہیں جا سکتی.